سامنے کا فرنٹ کیمرہ ڈال کے آڈینس کا بھی لے لینا تھا دکھ گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم سامعین، گزشتہ کل ہم نے پارہ 8 تک کی تفسیر و خلاصے کو سماعت کیا. آج پارہ 9 کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. آج ہم پارہ 9 کی تفسیر و خلاصے کو سماعت کریں گے. پارہ 8 کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کا تذکرہ کیا تھا، تو پارہ 9 کا آغاز بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تذکرے سے ہوتا ہے. اب پورے تذکرے کو میں ان الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پارہ 8 کا اختتام اور پارہ 9 کے آغاز، ان تمام آیات میں جو لب لباب اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور مقرب نبی گزرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کہا ہے، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو جتنے احسن اور جتنے پیارے انداز میں نصیحت وعظ فرمایا تھا، ایسا انداز شاید ہی اس زمانے میں کسی کے زبان سے یا کسی کی ذات سے نکلا ہوگا. یعنی بہترین انداز میں انہوں نے ان کو خدا کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور قیامت کے تعلق سے اور دین کی طرف رغبت دلائی تھی. اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ اکلوتے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدین نامی ایک شہر کے طرف اور ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. وہ قوم کون سی تھی؟ بڑی ہی بدبخت وہ قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی و زیادتی کرتے تھے. جب کوئی چیز لیتے تو برابر وزن کے اعتبار سے لیتے، لیکن جب کوئی چیز کسی کو دینے کا وقت آتا یعنی فروخت کرنے کا وقت آتا تو اس میں وہ کمی کرتے. یعنی ناپ تول کی کمی کرنا وہ ان کی قوم کی پہچان بن گئی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں بارہا سمجھایا کہ جب تم لینے کے وقت پورے اعتبار سے اپنے حصے کو لیتے ہو تو دینے کے وقت بھی، یعنی جب چیز کو تم فروخت کرو تو اس میں بھی امانت داری کا تم اظہار کرو. تو بارہا آپ نے ان کو وعظ کیا، نصیحت کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور انہیں اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک تم پر عذاب آئے گا، تم اس سے پناہ مانگو. لیکن وہ قوم ماننے والی نہیں تھی. تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے چند لوگوں کو اتنے پیارے انداز میں نصیحت کی کہ لوگ آپ کی بات کو ماننے لگے. لیکن پھر اہل مدین نے اور اس کے سرداروں نے کہا کہ اے دیکھیں شعیب علیہ السلام، اگر آپ ہماری قوم کو ایسے ہی ورغلائیں گے یا ایسے ان کو بہکانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو ہمارے ملک سے نکال دیں گے. لیکن شعیب علیہ السلام نے کہا میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میری ذاتی بات نہیں، تمہاری کمی و کوتاہی کو میں بیان کر رہا ہوں. پھر آخر میں جب یہ قوم نہیں مانتی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب ڈال دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب ڈالتا ہے کہ ایک رات وہ سو جاتے ہیں تو ایسی چیخ اور ایسی آواز ان تک آتی ہے ان کے گھروں میں جس کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے. اس قوم میں سے صرف جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو مانا، آپ پر ایمان لایا، وہی اس میں سے پناہ لے کر چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ نامی ایک قوم کے طرف بھیجا. یہ قوم بھی گناہوں کے طرف تھی اور غلط کاموں کے طرف، کوتاہیوں کے طرف مبتلا تھی. انہوں نے جا کر انہیں بھی نصیحت کی، وعظ کیا اور اللہ کی وحدانیت کا انہیں اقرار کرنے کی تعلیم و تلقین کی. چند لوگ اس میں سے مانے، چند لوگ اس میں سے نہیں مانے.
پھر شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت، اور جو لوگ ان کی بات یعنی اللہ کی وحدانیت پہ اقرار نہ کریں ان کے لیے بددعا کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی ایسا عذاب ڈالا کہ جب وہ اپنے گھروں میں تھے تو ان پر سورج کی تپش کو، اس کی گرماہٹ کو اتنا تیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنے جسم میں وہ جلنا محسوس کرنے لگے، جھلسنے سے لگے وہ، اور آپس میں اتنا جھلسنے لگے کہ گھروں میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیا تاکہ، اور پانی اپنے اوپر ڈالنے لگے تاکہ ان کے جسم کو راحت ملے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل ان کے اوپر بھیج دیا جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں، تو تمام کے تمام قوم باہر آنے لگی کہ وہ جو بادل جو کہ ایک شامیانہ کی شکل میں ان کے پاس آیا، اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں لینے لگے، تو اس میں جا کر پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بےہودہ باتیں کرنے لگیں اور کفریہ کلمات کہنے لگیں، تو وہ ٹھنڈا بادل جو کہ سایہ بن کر ان پر آیا تھا، اس میں سے ایسی آگ برستی ہے کہ پوری کی پوری قوم جل کر وہیں پر خاک ہو جاتی ہے۔ تو ان دو باتوں کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان کے دو بڑوں گناہ کا ذکر کیا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں دو بڑے گناہ تھے، ایک وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جو شخص کاروبار کرتا ہوگا اس میں اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ناپ تول کی کمی یا وزن کی کمی و زیادتی اس کے لیے بڑا ہی جرم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ ایک قوم تم سے پہلے اس وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی و زیادتی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کمی و زیادتی صرف وہاں نہیں جہاں پر ترازو رکھا جائے، بلکہ یہ امانت اور خیانت کا معاملہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی شخص فروٹ کی بنڈی لگائے اور اس میں سے اچھے اور برے چیزوں کو مکس کر کے اگر بیچ دے تو یاد رکھیں یہ بھی کمی و زیادتی ہوگی۔ اگر وہ کہے کہ بھائی میں خریدا ہی ایسا ہوں تو بیچ بھی ویسا ہی رہا ہوں، تو تجھے خریدنا بھی صحیح چاہیے تھا، بیچنا بھی صحیح چاہیے تھا۔ اگر کوئی شخص خریدتے وقت اسے فروٹ یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ وہ فروخت کرنے والا تھا اسے ملے ہی غلط ہیں، خراب سڑے گلے ملے ہیں، تو اس پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ بیچے اس چیز کو تو بول کے بیچے کہ دیکھو بھائی یہ پھل ہے، یہ فروٹ ہے، اس کے اندر یہ چیز کی خرابی ہے، پسند ہو تو لو، پسند نہ ہو تو چھوڑ دو، تاکہ خود اپنے آپ کو بری و ذمہ اس چیز سے کر لے۔ اگر سامنے والے کو دھوکہ دے کر وہ چیز کو بیچے گا تو یاد رکھیں اللہ کے پاس وہ اس چیز کو لے کر جواب دہ ہو جائے گا، اللہ اس پر سخت گرفت فرمائے گا۔ تو اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو کاروباری ناپ تول والی ہوگی یا میجرمنٹ والی ہوگی یا فروخت کرنے والی پھل فروٹ سبزی والی ہوگی، ایک قوم اس وجہ سے ہی برباد کر دی گئی، اللہ کا عذاب اس پر آیا کہ وہ لوگ امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں ایسا مال جو کہ کسی کو دھوکہ دے کر لیا جائے، ایسا مال کبھی انسان کو فائدہ دینے والا قطعاً نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ انسان اپنے آپ کو بڑا فائدہ مند سمجھے گا۔ یہ جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی، اہل مدین کی، یہ لوگ اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دیا کرتے تھے کہ اگر ہم اس ناپ تول کی کمی زیادتی کو اگر روک دیں گے تو ہمارے پاس مال کہاں سے آئے گا، ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہم تو مفلس ہو جائیں گے، ہم تو بیکار و ناتواں ہو جائیں گے۔ مال کو پانے کی چکر میں انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ تو ہر وہ شخص جو کاروبار میں اس طریقے سے ڈنڈی مارتا ہوگا وہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے رہا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے اتنا زبر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے کہ پھر انسان کے لیے کوئی چارہ کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قوم کو یا کسی بھی فرد واحد کو مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی، اور اس کو نصیحتیں کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے، اگر غلط راستے پر ہے تو سیدھے راستے پر آ جائے۔ لیکن جب انسان غلط راستے پر مزے لے لے کر آگے بڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ایسی دیوار لا دیتا ہے کہ سوائے اپنے جان اور اپنے مال سے ہاتھ دھونے کے اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بری عادتوں اور کرتوتوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا واقعہ،
قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ متعدد مقامات پر اور الگ الگ انداز میں اور الگ الگ طریقے سے جس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ بہت سارے صورتوں میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، اسی طرح سورۃ القصص میں مختلف جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ تو سورۃ القصص جہاں کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے متعلق ہی وہ تمام صورت ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی کچھ اس کی تفصیل سماعت کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس کو بھی سماعت کریں گے۔ کئی دفعہ آپ نے اس کی تفصیلات کو سماعت کیا ہے، میں مختصر انداز میں آپ کے ذہن کو صرف تازہ کرنے کے لیے باتوں کو اپنے الفاظ میں اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں کہ فرعون نامی ایک شخص تھا جو کہ مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون اس کا اصل نام نہیں تھا، جیسا حیدرآباد میں جس کی حکومت تھی اس کو نظام کہا جاتا تھا، جیسا مغلیہ بادشاہ کہا جاتا تھا، تو اسی طرح سے جو فرعون کا جو بادشاہ ہوتا، یعنی مصر کا جو بادشاہ ہوتا، اس کو فرعون کہا جاتا۔ اس کا نام کیا تھا حقیقت، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن مشہور قرآن نے بھی جس چیز کا ذکر کیا تھا اور کیا ہے وہ فرعون کے نام سے ذکر کیا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو فرعون کہیں گے۔ بہرحال یہ بڑا ہی جابر و ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں خواب میں اس نے ایک بچے کی ولادت دیکھی جس نے اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ تو اس نے اپنے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے، لہٰذا تو اس کے لیے کوئی تدبیر بنا اس سے بچنے کی۔ تو اس نے تدبیر بنائی کہ 1 سال جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو قتل کر دیتا ہے، 1 سال ایسے ہی لگاتار قتل پہ قتل کرنے لگا۔ تو کئی سال ایسے گزر گئے کہ کئی بچوں کو اس نے مار دیا۔ جو بچہ پیدا ہوتا لڑکا ہوتا تو اس کو اسی وقت مار دیا جاتا۔ تو اس کے بعد کیا ہونے لگا، جو اس کے وزراء تھے، جو اس کے مشورہ دینے والے مشیر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو ایسے ہی مارتے گیا تو پھر کوئی بچہ جوان نہیں ہوگا، پھر تیرا غلام ہی کوئی باقی نہیں رہے گا، لہذا کوئی اور طریقہ اپنا جس سے تو غلاموں کی تعداد بھی گھٹے نہ اور تیرا کام بھی بن جائے۔ تو اس کے بعد اس نے اور ایک حکم جاری کر دیا کہ 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو مارا جائے گا، دوسرے سال ان کو چھوڑا جائے گا۔ جس سال لڑکوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں جو کہ بچ جاتے ہیں، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہی پیدا ہوتے ہیں ان کی والدہ محترمہ 3 مہینوں تک ان کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھتی ہے، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے رکھتی ہیں۔ لیکن چونکہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں تیز ہونے لگتی ہیں اور ان کی ماں کو یہ اندیشہ ہو جاتا ہے کہیں اس کی آواز کی وجہ سے فرعون کے سپاہی گھر میں آ کر میرے بچے کو نہ مارے، تو یہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ایک صندوق میں آپ کو رکھ کر دریائے نیل پر چھوڑ دیتی ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت فرما دے گا۔ اور وہ دریائے نیل کا ایک کنارہ فرعون کے محل سے ہو کر گزرتا تھا۔ جب وہ صندوق دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس وقت بالکنی میں فرعون اور ان کی پاک باز طاہرہ بیوی آسیہ، جو کہ فرعون کی بیوی تھی لیکن بڑی ہی متقی و پرہیزگار اور اللہ کا ڈر رکھنے والی تھی، تو آسیہ بی بی آسیہ اور فرعون دونوں بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے۔ جو ہی صندوق کو دیکھتے ہیں تو آسیہ کہتی ہیں اپنے سپاہیوں کو جاؤ صندوق کو لے کر آؤ، دیکھو اس میں کیا ہے۔ تو صندوق کو جب لایا جاتا ہے کھولا جاتا ہے تو نورانی اور حسین چہرے والا ایک بچہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو فرعون کی صرف بیٹیاں تھیں، اس کے کوئی لڑکے نہیں تھے، جو کہ فرعون کی سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جانشین کی ضرورت تھی۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کیوں نہ ہم اس بچے کو گود لے لیں گے تاکہ جو بیٹے کی کمی کی وجہ سے تو ہمیشہ نروس اور ٹینشن میں رہتا ہے، تیری یہ نروس اور ٹینشن تھوڑا سا کم ہو جائے۔ تو اس نے اس بات پہ راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پرورش کرنے لگے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا فضل و کرم فرماتا ہے کہ جب دشمنوں سے حفاظت کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ دشمنوں کے ذریعے ہی دشمنوں کے گھر میں ہی اللہ کے نبی کی تربیت فرماتا ہے کہ فرعون کے خاتمے کے لیے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پورے فرعون کے گھر میں ہی کرا دی۔ یعنی جیسا کہا جاتا ہے نا کہ چور کے ہاتھ میں تجوری
کی چابی دی جاتی ہے تو چوری کرے گا کیا؟ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پوری پرورش وہاں پر ہونے لگی۔ تو بہرحال اس کے بعد ہوتا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون سے بڑے بیزار تھے، اور ایک مرتبہ کیا کرتا ہے فرعون، آپ کو گود میں لے کے بیٹھتا ہے، آپ کو بہلانے کے لیے، آپ سے گفتگو، آپ سے پیار کرتے رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اس کی داڑھی پکڑ کر اس کو زور سے کھینچتے ہیں، اتنا زور سے کھینچتے ہیں چونکہ وہ بادشاہ تھا مصر کا، تو وہ فوراً سے غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ تو بی بی آسیہ فوراً آتی ہے، کہتی کہ فرعون ایسا ظلم نہ کر، یہ بچہ ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، فرعون کون ہے، بادشاہ کون ہے، اس نے عادت کے مطابق یہ کیا۔ تو فرعون نے کہا نہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ جب بھی مجھے دیکھتا ہے بڑے دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی میری آگے جا کے جمنے والی نہیں ہے، اس کا کام یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ بی بی آسیہ کہتے ہیں ایسا نہ کر، یہ بچہ ہے، اسے کیا سمجھ ہے، اسے کیا خیال ہے، یہ تو اپنے لطف و کرم میں ہے، یہ اپنے مزوں میں ہے، تو ایسا نہ کر۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو مار دوں گا۔ تو بی بی آسیہ کہتے ہیں جا اس کا امتحان لے، تیری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کیا کرتا ہے فرعون، ایک طرف آگ کے انگارے رکھتا ہے اور دوسری طرف یاقوت یعنی ہیرے موتی کے جوہرات کے چمکیلے موتیوں کو رکھ دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جائیں، جس چیز کو پکڑنا ہے اس چیز کو پکڑیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آگے جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے لیے نبی تھے، انہیں معلوم تھا کہ آگ سے نقصان ہوگا، لیکن جب یہ آگ کو چھوڑ کر ان ہیرے موتیوں کی چمک کی طرف جانے لگتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام انہیں تھوڑا سا سہارا یعنی دھکا دے دیتے ہیں، پھر وہ آگ کی طرف چلے جاتے ہیں، آگ کے انگار کو اٹھا کر فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھا لیتے ہیں۔ جو ہی کھاتے ہیں تو آپ کی زبان میں لکنت آتی ہے، فرعون کو اطمینان ہوتا ہے نہیں یہ بچہ بھی ناسمجھ ہے، یعنی یہ جو میں خیال کر رہا تھا کہ دشمن کی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بچے کو بھی سمجھ نہیں، چھوٹا سا یہ بچہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد زمانہ گزرتا ہے، پوری جوانی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گزارتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں کہ فرعون بن موسیٰ، کہ موسیٰ فرعون کے بیٹے ہیں، کیونکہ اس نے گود لیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب جوانی گزرتی ہے تو ایک دن بازار سے موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں، تو وہاں پر دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق اسرائیلی سے ہوتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوتا ہے، اور ایک کا تعلق فرعون کی قوم سے ہوتا ہے یعنی فرعون کے خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص آواز دیتا ہے کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی کشش میں اس کے طرف جاتے ہیں۔ جو فرعون کی قوم والا ہوتا ہے، فرعون ذہن رکھنے والا جو آدمی ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اسے ایک ایسا گھوسا مارتے ہیں، ایک ایسا تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ اس کا اتنا زبردست انداز میں وہ پڑتا ہے کہ ایک اسپاٹ میں ہی وہ آدمی مر جاتا ہے۔ اب جو ہی وہ مر جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، اس میں ایسی کیسی طاقت ہے، ایک پڑتے ہی دانتے نہیں ٹوٹے بلکہ اسپاٹ پہ ہی مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں کہ موسیٰ نے ایسا مارا کہ آدمی ہی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اب یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ بات بننے والی نہیں ہے، مجھے اب یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، ورنہ خون کا بدلہ خون، جان کے بدلے جان، میرے ساتھ بھی کچھ معاملہ ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً وہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر وہاں سے مدین، جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کا بھی میں نے ذکر کیا، تو شعیب علیہ السلام کے قوم کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکاح کرتے ہیں، جن کا نام تھا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، تو جب ان کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، کئی ایک وقت وہاں پہ گزارتے ہیں۔ اس کا اور تفصیلی واقعہ ہے، کئی سارے واقعات ہیں، سورہ قصص میں اس کو سماعت کریں گے۔ پھر وہاں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم انہیں ملتا ہے تو شعیب علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی کو لے کر جب اپنی قوم کے طرف آتے ہیں تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور نامی پہاڑ پر آپ کو نبوت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ اژدہا کا ایک معجزہ لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لے کر فرعون کے دربار میں آتے ہیں۔ اب تک ایک باپ اور بیٹے کا دونوں کا رشتہ تھا، لیکن اب ایک نبی اور ایک خدائی دعویٰ کرنے والے کے بیچ کا جو رشتہ ہوتا ہے، یعنی ایک دشمنی سا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرعون جاتے ہیں، فرعون کے پاس جا کر
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرعون تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو کئی سارے ڈائلاگس اور میٹنگز اور کئی ساری گفتگو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کہتا ہے اگر آپ سچے ہیں تو میں بھی اپنے لوگوں کو بلاؤں گا، آپ بھی آئیے، گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ جو اژدہا کا مشہور واقعہ ہے وہ وہاں پر نمودار ہوتا ہے کہ جو جادوگر تھے وہ رسیاں پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، پورے سانپوں کو وہ نگل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جتنے جادوگر تھے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو پورے کے پورے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں بڑے دربار میں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد فرعون پریشان ہوتا ہے کہ میں نے سوچا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کروں، لیکن یہ لوگ تو ان کو ماننے والے ایمان والے ہو گئے۔ پھر فرعون کیا کرتا ہے، جتنے جادوگر ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر ان تمام کے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیتا ہے، ان کو سولی پر چڑھا دیتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانو اور اس کے خدا کو نہ مانو بلکہ میرے کو مانو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے چراغ ایسا ان کے دلوں میں روشن ہو جاتا ہے کہ وہ کفرستان کی طرف جانے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے طرف آتے ہیں، انہیں دین کی، وحدانیت کی اور انہیں اچھی تعلیمات دینے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محترم احبہ وہ مشہور واقعہ آتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ جب فرعون کی ظلم و زیادتیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ سمندر کی طرف آتے ہیں۔ پھر سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب آپ اپنا عصا مارتے ہیں تو اس میں راستہ بنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس میں سے ہو کر پار ہو جاتے ہیں۔ جب اپنی قوم کو لے کر پار ہوتے ہیں فرعون آپ کے پیچھے آتا ہے، اس میں غرق ہو کر وہ ختم و ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک مقام پر رکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشرف ہونے جا رہا ہوں ہم کلامی سے۔ تو لہٰذا اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا دیتے ہیں اپنی قوم پر، اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ 30 دن کے لیے جاتے ہیں۔ جب 30 دن کے بعد لوٹ کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری قوم ایک بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو چکی ہے، گائے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ پھر فرعون کا بھی ایک ظلم تھا جو کہ ختم ہوا تھا، اب یہ دوسرا ظلم تھا جو کہ بچھڑے کی پوجا کر کے انہوں نے اپنے آپ پر مسلط کر لیا تھا اللہ کے عذاب کو۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کے لیے یہ شرط کو مقرر کرتا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی بچھڑے کی پوجا کی ہے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کریں گے تبھی جا کر اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو ہر کوئی اپنی جان کو کاٹ کر یعنی اپنے حلق کو کاٹ کر اپنے خون کو بہا دیتا ہے، پھر اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور کے پہاڑ پر تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کیے، لیکن 30 دن کے بعد جب آتے ہیں پھر 10 دن کا ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر چلتے ہیں تاکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو یہ ہم کلام ہوتے ہیں ان کو بھی دکھائے۔ پھر وہ لوگ آ کر اپنی قوم میں گواہی دے کہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ تو جب لے کر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو ایک بجلی کی چمک آتی ہے، اس چمک میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ لیکن جتنے لوگ آتے ہیں وہ لوگ اس چیز میں آئے تھے کہ آج ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے، لیکن جو ہی وہ کلام سنتے ہیں تو ان کے سر جھک جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا آپ تم نے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے کلام کیا۔ اب وہ یہ قوم تھی کہ جو ہی یہ منظر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھ بابا، خواہش ہونی چاہیے، تھوڑی موٹی خواہش ہونی چاہیے، بہت بڑی خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم کو کیسے پتا کہ تم نے اللہ سے ہی کلام کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ چیز اتنی آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے بندے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے موسٹ ویلکم، آ جاؤ، پورے آ جاؤ۔ تو جو ہی وہ آتے ہیں تو ایک ایسی تجلی وہاں پر گرتی ہے کہ وہاں پر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام
بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لا جاتے ہیں، وہیں پر وہ 70 لوگ جنہوں نے خواہش کی تھی اللہ کو دیکھنے کی، ان پر ایسی کڑک بجلی کا وار ہو جاتا ہے کہ پورے کے پورے خاک ہو کے وہیں پر جل کر مر جاتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں 70 آدمی غائب، تخلیہ پورے کا پورا الغائب ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ایسی خواہش کی جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں تھی، تو ان کی خواہش کا پھل انہیں ملا کہ یہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی ڈینجر یہ قوم ہے، اگر میں ان 70 لوگوں کو لے کر نہیں جاؤں گا تو یہ قوم میرے خلاف اور مجھے ہی مارنے کے لیے آ جائے گی، لہٰذا اے اللہ رحم فرما، ان کو دوبارہ زندہ فرما، جب مارنا ہے جب مار دے، یعنی جب ان کی موت آئی تو موت آئی، لیکن اب ایسا نہ کر ورنہ یہ قوم میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ذرات کو آپس ملاتا ہے، پورے 70 کے 70 پورے کھڑے ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خواہش کا مزہ ملا؟ تو کہتے ہیں کچھ بات نہیں کرنا ہے حضرت، چلیے واپس چل جاتے ہیں۔ تو پورے کے پورے واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرشمے کو یہاں پر ان پر ظاہر کرتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا بنی اسرائیل، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ بڑی بدبخت قوم ہے یہ وہ قوم ہے، ان پر اللہ کے اتنے احسانات ہوئے، اللہ نے اپنے کرشمے اتنے بتائے اور اتنے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، اس کے باوجود بھی اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی صحیح معنوں میں انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ چند ایک کو لوگ چھوڑ کر جن کو اللہ نے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی، وہی کامیاب ہوئے، ورنہ اکثر یہ قوم جتنا اللہ کا ان پر احسان ہوتا وہ اتنا جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وعدے کا ذکر کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، جتنے روحیں پیدا ہونے والی قیامت تک، تمام کو جمع کیا، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اس بات پہ تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا اور فرمایا کہ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کا شرک نہیں کریں گے۔ یہ وہ اقرار نامہ تھا جو کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانیت سے لیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے اس کے دین کے ماں باپ کا جیسا دین ہوتا ہے اس طرح وہ بچہ چلے جاتا ہے، ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی صفت کے مطابق مسلمان ہی ہوتا ہے، پھر ماں باپ کا دین جیسا ہوگا بچہ اس طرف پلٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بہت سارے تذکرے کرتا ہے، بہت سارے باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے تعلق سے ذکر کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان باتوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بدبختی، پھر ان پہ عذابات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان پر عذاب کو بھی ڈالا، مینڈک کا عذاب آیا، مکڑی کا عذاب ان پر آیا، خون جو پانی یہ پیا کرتے تھے اپنے گھروں میں خون کو بھی انہوں نے پایا، مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو ڈالے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ قوم تھی جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 199 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیا کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرو اور جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کیا کرو۔ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا مزاج، بالخصوص وہ لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کا دل بڑا کشادہ ہونا چاہیے، ان کا وسیع القلب ان کا دل ہونا چاہیے، کہ وہ فراخ دل ہونا چاہیے، کہ ان پر اگر کوئی ظلم و زیادتی بھی ہو جائے تو وہ معاف کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزریں۔ کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اس کا معنی کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو محروم کرے کسی نعمت سے
آپ کا کوئی حق بنتا تھا، اگر کسی نے آپ کو حق نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ اس سے لیں، بلکہ آپ اس کو اور بہترین انداز میں اس کے ساتھ سلوک کریں۔ کوئی آپ سے رشتہ توڑے تو آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کریں۔ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے تو آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کا کام کریں۔ یعنی مسلمانوں کی صفات کو بتایا گیا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ظلم کا بدلہ نہیں لیتا ہے، بدلے کی بھاوناؤں سے نہیں جیتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کو کٹھن اس لیے بنا لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظلم اگر اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ بدلہ لینے کی بھاوناؤں سے جیتا ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں تو امتحانات بھی اس کے ساتھ آئیں گے، لیکن زندگی کو بڑے مزے اور لطف کے ساتھ گزارنا چاہیے، بہترین انداز میں گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی نے مجھے ڈرایا، میرے اوپر ظلم کیا، اس نے فلاں میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کا بدلہ لوں گا، وقت آنے پر اس کے ساتھ کروں گا، نہیں، بلکہ مزیدار زندگی انسان کی ہونی چاہیے۔ 3 کام انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کرنا چاہیے اور ان 3 چیزوں کو پکڑ کے ہمیشہ چلنا چاہیے۔ نمبر 1، علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت خوب سے خوب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مال حلال طریقے سے زیادہ جمع کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، مال کمانا، یہ 3 کام انسان کو خوب کرنا چاہیے، جبھی جا کر زندگی کا صحیح معنی میں لطف و مزہ اسے آئے گا۔ ایک نوجوان بچہ تھا اور ایک کٹے پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تھا، تو ایک چچا گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا دیکھو یہ بچہ نوجوان ہے کیسا سگریٹ پی رہا ہے، تو اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کے مزے لے رہا ہوں۔ تو چچا بولتے ہیں بیٹا پڑھنا چاہیے تھا آپ کو، یہ کیا ہے مزے لینے کا کام؟ تو بولتا ہے چچا کیا پڑھوں حضرت، میں کیا پڑھوں؟ تو وہ بولتے ہیں بیٹا جاؤ اسکول پڑھو۔ پڑھا کہ اسکول کیا پڑھوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسکول پڑھو، میٹرک پاس کرو۔ بولتے ہیں کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد کیا کروں؟ تو وہ بولتا ہے کہ اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ختم کرو۔ پھر بچہ پوچھتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہونے کے بعد میں کیا کروں؟ تو حضرت چچا یہ بولتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہونے کے بعد تم پی جی کرو، کوئی کالج میں اچھے ایڈمیشن لو، سائنس پڑھو، کچھ بھی ایک اچھا شعبہ اختیار کرو۔ تو بولتا ہے کہ چلیے آپ کی بات میں نے سن لی، میٹرک بھی کر لیا، فرسٹ ایئر سیکنڈ بھی کر لیا، پھر میں اس کے بعد ڈگری بھی حاصل کی، اس کے بعد کیا کریں؟ بی اے کر، ایم اے کر۔ تو بچہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بھی کر لیا، اس کے بعد کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا دل شوق اور پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تو اور تعلیم حاصل کر، پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر۔ تو بولتا ہے چلیے چچا میں نے پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کری، اس کے بعد کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا اس کے بعد شادی کر۔ تو بچہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں نے شادی بھی کر لیا، اس کے بعد کیا کروں؟ بولتے ہیں کہ بیٹا تو اولاد پیدا کر۔ بولتا ہے چلیے اولاد بھی پیدا کیا، اس کے بعد کیا کروں؟ تو کہتا ہے کہ اس اولاد اور بیوی بچے کو کھلانے کے لیے خوب پیسہ جمع کر، خوب پیسہ کما۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، پیسہ بھی خوب کما لیا، اس کے بعد کیا کروں؟ تو وہ چچا کہتے ہیں دیکھ تو نے پڑھ بھی لیا، شادی بھی کر لیا، بچے بھی پیدا کر لیے، پیسہ بھی خوب کما لیا، اب زندگی کے مزے کر۔ تو وہ سگریٹ کا سٹا ہٹا کے بولتا ہے چچا اب تو فی الحال بیٹھ کے وہی تو کام کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی جرنی آپ نے بتائی کہ اتنا سو کرنے کے بعد آخر میں جا کے مزے ہی کرنا ہے، وہ نہیں کر کے پھر بھی میں بھی مزے ہی تو کر رہا ہوں۔ تو زندگی کو بڑے ہی مزاحیہ انداز میں گزارنا چاہیے، لطف کے ساتھ گزارنا چاہیے، ٹینشن فری آدمی ہونا چاہیے۔ ہمارے علی جناب انعامدار صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ وسیع القلب، آپ کے زبان سے الفاظ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، وسیع القلب انسان کو ہونا چاہیے، کشادہ دل انسان کو ہونا چاہیے، حشاش بشاش اسے ہونا چاہیے، مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے، کھلاتے ہوئے ملنا چاہیے۔ یہ ٹینشن پالنا کہ اس نے مجھے فلاں ایسا کیا، فلاں نے ویسا بولا، یہ تمام چیزیں لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مسکرانا بھی اللہ اس کے لیے عبادت میں شامل کرتا ہے، کہ دل جتنا صاف ہوگا چہرہ اتنا کھل کھلا کر آدمی کا آئے گا۔ اس کے بعد نہ فیئر اینڈ لولی لگانے کی ضرورت پڑے گی، نہ فیئر اینڈ ہینڈسم لگانے کی ضرورت پڑے گی، نہ لیکس صابن استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ایمان کی برکت سے دل کو بھی صاف کرے گا، چہرے کو بھی خوش نما کرے گا۔ جب کوئی دیکھیں گے تو خود بخود لوگ کہیں گے آئی لو یو، یعنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جو محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے اونچے مقامات پہ ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا یہ شاید انبیاء ہیں؟ تو فرشتے ان کے پاس سے جاتے آتے کہیں گے نہیں غلط فہمی مت پالو، یہ انبیاء نہیں ہے۔ پھر چند لوگ آ کر کہیں گے کیا یہ صدیقین ہیں؟
فرشتے کہیں گے نہیں نہیں آگے بڑھو، یہ صدیقین نہیں ہیں۔ پھر آئیں گے چند لوگ، کہیں گے کیا یہ شہداء ہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں نہیں آگے بڑھو، یہ شہداء بھی نہیں ہے۔ تو لوگ بڑے ہی دیکھتے دیکھتے جائیں گے، گروپ کا گروپ جا رہا ہے، ہر کوئی بول رہا ہے آخر یہ ہے کون لوگ؟ پوری انسانیت پریشان ہے، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اپنے خوف سے ڈر رہا ہے، رو رہا ہے، کوئی نیکیوں کو مانگ رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، قیامت کے دن ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، مذاقیں چل رہی ہیں ان کے، آخر ہے کون یہ لوگ؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند لوگ جو قیامت کے دن بھی مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور ان کا رشتہ دوستی کا رشتہ ہوگا۔ جو دوست ہوں گے دنیا میں مسکراتے ہوئے ملیں گے، دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن نہیں رکھیں گے، اور اپنے خونی رشتے سے بھی زیادہ جو اپنی اس زندگی کے دوستی کے رشتے کو اہمیت دیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن پوری انسانیت جہاں پر پریشان ہوگی، یہ مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ آسمان کے بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تخت بنائے گا اور اس پر تاج پہنا کر انہیں بٹھا دے گا۔ تو یاد رکھیں مسکرانا چاہیے، اور آدمی کو کھلے دل سے رہنا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ بڑا اسے حاصل ہو جائے۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا چاہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک کی اپنی برکت ہے، کئی دفعہ ہم اس کے متعلق سماعت کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اس بات کو بھی، اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کی برکت ایسی ہے کہ جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی قرآن پاک کے سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی پڑھنا اور سننا قرآن پاک کا دونوں ایک طریقے سے ہے کہ جب کبھی قرآن پاک کو پڑھا جائے تو پورا دل لگا کے اس کے طرف سننا چاہیے، اس کے طرف توجہ ہونا چاہیے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص امام صاحب قرات کر رہے ہوں، رکعات میں شامل ہو جائے تو اسے ثنا بھی پڑھنا نہیں ہے، جو کہ سنت ہے۔ ثنا کو بھی چھوڑ دینا ہے اور چھوڑ کر قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ ثنا بولے تو ثنا نہیں، ثنا مطلب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کو چھوڑ کر قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جب نماز میں اس ثنا کو چھوڑ کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو باہر والی ثنا سے تو پورا دل ہٹا کر قرآن پاک کی طرف توجہ رکھنا ہے۔ بتانا مقصد اس کا یہ ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال قرآن کی طرف توجہ ہماری زیادہ ہونی چاہیے، دل لگائیں، محبت کریں تو قرآن سے کریں۔ محبت اگر بڑھانی ہے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھانی چاہیے۔ ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسے صبح سویرے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہوٹلوں پہ حضرات ہوتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر میں لگا دیتے ہیں قرآن پاک، بڑی ساؤنڈ لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ قاری صاحب پڑھتے جا رہے ہیں، یہ کاروبار کرتے جا رہے ہیں، کاروبار ہوتے جا رہا ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، چائے پیتے جا رہے ہیں، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، اڈلی وڑے کے آپ دیکھتے ہوں گے ایسے بنڈیوں پہ، دکانوں پہ لگایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں خیر و برکت کے لیے اس طریقے سے لگانا بالکل جائز ہے، لگانا بھی چاہیے، لیکن اگر آپ قرآن پاک کے ساؤنڈ کو بڑھا کر رکھ دیے ہیں، آنے والا بیٹھ کر گٹکا کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تیری ماں کی، میری ماں کی، تیری ایسی، میری ویسی، ایک طرف یہ گالیاں چل رہی ہیں، غیبتیں، جھوٹی باتیں چل رہی ہیں، دوسری طرف قرآن چل رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ رحمت نہیں بلکہ یہ زحمت بن جائے گی اور اللہ کے عذاب کا مستحق آدمی بن جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ قرآن کو سننے کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے کان لگا کے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو توجہ سے نہیں سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا نہیں، بلکہ اللہ کا اس پر عذاب آئے گا۔ تو جو بات قرآن سے ہوگی اس کی بڑی ہی اہمیت زیادہ ہوگی، تو اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو سننے کا کام بھی کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی کام کرنا چاہیے، اور ان دونوں سے بڑھ کر قرآن پاک پہ عمل کا کام ہمارا ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں تک بات اختتام ہوتی ہے، پھر یہاں پر سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ مال غنیمت یعنی پہلے کیا ہوتا تھا جنگ میں کہ جو لوگ
جنگ ہوا کرتی تھی، جنگ میں ہونے کے بعد جو دشمن قوم اپنی طرف سے مال کو چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی تو اس کے مال کو اٹھانا پہلے جائز نہیں تھا، پہلے وہ چیز حرام تھی پچھلی امت کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ اس مال کو اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو مال غنیمت یعنی جنگ میں جو مال مل جاتا ہے، دشمن جو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، یہ جنگ فتح ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے تعلق سے احکامات اور اس کے تفصیلات، کس کو کتنا کتنا حق ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ایمان والے، مضبوط ایمان والوں کی 5 صفات کو ذکر کیا ہے کہ ایمان والے مومن کون ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک فرماتا ہے مومن صرف اللہ کا ذکر سننے والے ہوتے ہیں اور اس کے ذکر سننے سے ان کے دل لرزا جاتے ہیں، یعنی دل کی دنیا ان کی کیفیت بدل جاتی ہے اللہ کا ذکر جب وہ سنتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے نمبر 2 پہ وہ آیت قرآنی سن کر ان کا ایمان بڑھتے جاتا ہے، یعنی جتنا قرآن سنتے ہیں، جتنے اچھی باتیں سنتے ہیں، ان کا ایمان اور ان کا دل اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کھینچے جاتا ہے کہ تھوڑا سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ اور کچھ سنیں، اور کچھ اللہ کے بارے میں معلومات کریں، اور کچھ اللہ کے بارے میں ذکر کریں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں ان کا ایمان اللہ پر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد اللہ کے اوپر ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہی پر ہی اپنا توکل رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا نمبر 4، اخلاص کے ساتھ یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، یعنی ایمان والے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ بھی کیا کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت انہیں دے رکھا ہے تو وہ مال و دولت میں سے بندوں کے اوپر خرچ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو 5 کوالٹیز، 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 1 کہ مومن ہمیشہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر سن کر وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے اوپر وہ بھروسہ رکھتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے، صدقہ و خیر و خیرات دیا کرتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو کہ ایک ایمان والے مومن کی ہمیشہ سے پہچان ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہاں پر ہمارے پارے 9 کا اختتام ہوتا ہے، اس کے خلاصے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دل و جان سے اس پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکات کو ہمارے روشن دلوں پہ کھول دیں اور قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔